سامعین کرام، انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، اگر یہ عضو ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے کہا الا ان فی الجسد المضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، پورا بدن ہے آپ کا، پورا ڈھانچہ ہے، لیکن اس بدن میں ایک عضو، چھوٹا سا عضو ہے جسے کہا جاتا ہے دل۔ آج دل خراب ہے لوگوں کا، اور دل مردہ ہو گیا ہے، اور دل مر گیا ہے۔ کیسے دل جگے گا؟ سمجھ گئے؟ تھوڑی بار میں کچھ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو پورا ڈھانچہ میں، پورے بدن میں ایک ہی دل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو بھی انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی انسان کے جسم میں ایک دل ہے، اگر یہ صحیح ہے تو حدیث میں کہا کہ پورا بدن آپ کا صحیح ہے، پورا بدن، پورا جسم آپ کا صحیح ہے۔ اور اگر یہ خراب، یہ فاسد ہو گیا تو اسی سے کہا کہ پورا خراب ہے آپ کا۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس پر محنت نہیں کر رہا، ظاہر پر محنت کر رہا، باطن پر محنت نہیں کر رہا۔ سمجھ گئے؟ اندر محنت کرو، اندر۔ اللہ ظاہر نہیں دیکھتا، اللہ باطن دیکھتا ہے نا پوائنٹ بات؟ اللہ باطن دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ انسان چہرے کی خوبصورتی کے لیے محنت کرتا ہے، داڑھی کا سیونگ الگ رکھنا چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، باڈی بناتا ہے کہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے منع نہیں کر رہے ہم، لیکن ظاہر پر فوکس زیادہ ہے۔ جم کرتا ہے تھوڑا سا کہ نہیں باڈی وڈی دکھے، اچھا دکھے، لیکن اللہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا باڈی نہیں دیکھتا، تمہارا جسم نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری خوبصورتی بھی نہیں دیکھتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اچھا نہ پہنے، اچھا نہ کھائے، کھائے پیے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ اندر دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا صحیح ہے، تمہارا دل کتنا اچھا ہے، اور تمہارا اعمال کتنا اچھا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، عمل دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کتنا اچھا ہے، عمل کتنا بہتر ہے۔ اسی لیے آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احسن عمل چاہیے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ اللہ کو کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی والا چاہیے۔ سمجھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ملک کو آپ پڑھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، میں نے زندگی موت اسی لیے دیا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ کتنا کر رہے وہ نہیں دیکھ، کیسا کر رہے وہ دیکھتا ہے اللہ سبحانہ۔ احسن عمل ہے یا نہیں ہے، اس کی ایکسپلین، اس کی تشریح کہتے ہیں کہ انسان کا احسن عمل کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب دو چیز ہو جائے، تب دو چیز اعمال میں آ جاوے، عبادت میں دو چیز آ جاوے، تب دو چیز کیا ہے؟ ایک نیت، جو بھی کرو اللہ کے لیے نیت صحیح ہو، اور دوسرا اتباع سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کر کے بتلایا ہے، جیسے کیا ہے، سیم ٹو سیم، ہو بہو ویسے ہی کیا جاوے، نہ کم کیا جاوے نہ زیادہ کیا جاوے، ویسے ہی کیا جائے، تب جا کر کے آپ کا عمل احسن عمل ہوگا۔ سمجھیے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ کہ اچھا عمل کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر نہیں دیکھتا۔ تو ایسے ہی دل صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ اگر دل خراب ہے، دل فاسد ہو گیا ہے، تو پورا بدن آپ کا خراب ہے۔ اوپر کریم وریم لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھئے؟ اوپر باڈی بنا کے تب کوئی فائدہ نہیں، جب آپ کا دل ہی مر گیا ہو، دل زمین بن گیا ہو، دل مردہ ہو گیا ہو، ڈیڈ ہو چکا ہو، تو پھر اوپر کیا ہے؟ کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو صحیح ہو گیا تو پورا صحیح ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، سنیے۔ نماز پڑھنے آئے نا سر، الحمدللہ نماز پڑھنے، غور سے سنیے،
غور سے کان کھڑا کر دیجیے. نماز میں آتے ہیں الحمدللہ. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ثواب لے کر کے جاتے ہیں. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں الٹا ان کے منہ میں مار دیا جاتا ہے, کچھ نہیں لے کر کے جاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. کتنے کو نماز کا ثواب ملتا ہے, کتنے کو کچھ نہیں ملتا ہے. کتنے کو آدھا ملتا ہے, کتنے کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے, کتنے کو پورا ملتا ہے. جو خالص آتے ہیں اللہ کے لیے ان کو پورا تو ملتا ہی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں مسجد, وہ نماز نہیں, وہ دیکھنے آتے ہیں کون آتا ہے, نہیں آتا ہے, کیسے آتا ہے, کب آتا ہے, نہیں آتا ہے, کیا آتا ہے. وہ آپ دیکھیں گے مسجد میں سمجھ میں آئے گا کس کا کیا نیت کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا فرق ہے. اور فرق کہاں سے آتا ہے؟ فرق آتا ہے بس اسی سے, دل سے. ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا باقاعدہ دل لگا ہوا ہے اللہ کے لیے, دل لگا ہوا ہے مسجد میں, دل لگا ہوا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ سب کچھ ادا کر کے اطمینان سے جا رہا ہے, اس کو تو پورا پورا ثواب ملتا ہے. ایک آتا ہے جس کا دل نہیں ہے, نیت کہیں اور ہے, بس ظاہر میں جھک رہا ہے, ظاہر میں رکوع ہو رہا ہے, باڈی سجدہ کر رہا ہے, باڈی اٹھ رہا ہے, لیکن نیت صحیح نہیں ہے, دل اس کا صحیح نہیں ہے. تو بولو ایسے کو کچھ ملے گا؟ آپ بتاؤ کچھ ملے گا؟ اور کسی کو تو یہ لگتا ہے کہ کب جلدی سلام, تھوڑی دیر ہو جائے سلام میں تو بڑا, کتنا دیر لگ رہا ہے, سلام ہو ہی نہیں رہا. اگر ایسا نیت ہے, ایسا دل ہے تو بولو کچھ ملے گا ان کو. اور کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کب مولوی صاحب سلام پھیرے, بھاگ جائیں جلدی یہاں سے, نکل رہے مسجد سے. اللہ کے بندو یہی تو مردہ دل کی علامت ہے کہ اگر تمہیں مسجد میں سکون نہیں لگ رہا ہے, اللہ کے گھر میں سکون نہیں لگ رہا ہے, یہاں پر اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, واللہ بتاتا ہوں پوری دروئے زمین پر پھر تمہارا کہیں سکون نہیں ملے گا. نہیں, اللہ کے گھر میں اگر سکون نہیں ملا, بولو کہیں سکون ملے گا؟ نہیں. اللہ کے گھر میں ہمارے لوگوں کو سکون نہیں لگتا ہے, باہر بیٹھنے میں سکون ملتا ہے, چوک چوراہے پر بیٹھ کے بڈا بازی وہاں سکون لگتا ہے. یہاں سے تو جلدی بھاگنے میں کھڑپڑی, یہاں تو چھٹپٹ ہی لگتا ہے کب بھاگے, نماز دیر کیسے لگ رہی. بولو یہ دل مردہ ہونے کی علامت میں نے بتایا. تو کتنے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے نماز سے, اور کتنے لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے. کیوں؟ فرق کیا؟ فرق یہی ہے دل. حدیث میں ایک ہے, آپ سنے ہوں گے, آپ سب نماز پڑھنے آئے ہیں, نماز بعد مان لیجئے آپ سب دعا کر رہے ہیں, الحمدللہ دعا کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگ بہت دعائیں مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دعا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قلب غافل جائن, جو آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا میں دل نہیں ہے ان کا, بس خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, آمین 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 وغیرہ وغیرہ, دل کہیں اور ہے. تو بولو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے؟ آپ سنے ہوں گے کئی مرتبہ حدیث ہے کہ غافل لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دل جب تک حاضر نہ ہو نہیں سنتا, قبول نہیں کرتا. ایسے ہی نماز میں آپ کا دل نہ ہو, خشوع خضوع نہ ہو, آپ جب آوے تو مسجد میں آوے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم کو جگہ لے کر کے بیٹھ جانا ہے, جب تک جگہ ہے ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے, اور جب تک مسجد میں رہے تب تک اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لینا, اطمینان سے نماز پڑھ کے جب آپ کو نکلے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یقیناً ثواب دے گا. بات سمجھنا, تو یہی فرق یہاں کا ہوتا ہے, یہاں کا فرق ہوتا ہے. آپ کو ایک بات بتائیں, اور منافقین کا نام سنے منافقین کے, اب غور کیجئے, کبھی کبھی پڑھیے آپ لوگ قرآن, دل سنورے گا بھی اور دل نرم بھی ہوگا, اور تو دل جو مردہ ہو گیا ہو وہ جاگے گا. واقعی میں نے کل ہی تو پڑھ رہا تھا کہ موضوع ادھر ہو جائے گا, ایک شخص اصحاب کہف کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا. قرآن میں ہے نا, قرآن میں کیا ہے, آج ہم سب سورج کے تابع ہیں, سورج ہمارا تابع نہیں ہے کہ نہیں, سورج ہمارا, ہم سب سورج کے تابع ہیں. سورج نکلا تو دن, سورج ڈوب گیا رات تو رات. لیکن اصحاب کہف, سورج کہف آپ پڑھیں گے, پڑھیے کبھی, پڑھیے ملے نا ایک دن وقت ضرور نکال کے کبھی کبھی پڑھیے ترجمہ کے ساتھ, کیسے دنیا بدلتی ہے. کہنا تھا واقعی ایسا کلام اور ایسی چیز
مجبور ہو گیا اسلام قبول کرنے پر. کیا کہ اصحاب کہف جس غار میں سویا تھا نا, غار میں اس کے ساتھ ایک کتا تھا سامنے پر, منہ لٹکائے بیٹھا ہوا تھا کتا. کہاں آپ پڑھیے, جہاں پر جیسے یہ لوگ انٹری کیا تھا وہیں پر منہ پر کتا بیٹھ گیا تھا, ساتھ میں کتا بھی گیا تھا ان کا. کہتے ہیں تیسرا تھا, چوتھا کتا, پانچواں تھا. وہ یقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم خامسۃ, پڑھے گے آپ سمجھ میں. خیر جتنے بھی لوگ تھے, سویا تھا نا, 100 سال سو گیا تھا, 100 نہیں بہت سارے سال شاید سو گیا تھا. تو جب سورج نکلتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو, ہمارے تعبیر سورج نہیں, سورج کا رخ موڑ دیتا تھا کہ ان کے اوپر دھوپ نہیں لگنی چاہیے. اللہ اکبر, دھوپ نہ لگے, کہیں دھوپ لگ کر کے اس کے نیند نہ کھل جائے تو دھوپ نہیں لگنی چاہیے. کروٹ بھی بدلا تھا. کیوں؟ وہ ریسرچ یہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کروٹ بدلا تھا. کیوں کروٹ بدلا تھا؟ اس لیے کہا کہ انسان کا باڈی ہو سکتا ہے اگر اتنا سال 900 سال شاید سویا تھا, 900 سال ایک ہی کروٹ پہ رہے تو ہو سکے سڑ جائے. کروٹ اللہ نے بدلا, لیکن دھوپ ان کو نہیں لگتی تھی. کہا سورج نکلتا تھا لیکن ہم اس کو دوسرے رخ کر دیتے تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے. پڑھیے آپ, منافقین کا تذکرہ میں کر رہا تھا. منافقین باقاعدہ تو مسلمانوں کے صف میں نماز پڑھتا تھا, لیکن قرآن میں کیا کہا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ غزوات میں بھی جاتا تھا. سمجھ رہے, غزوات میں بھائی جنگ لڑتا تھا منافقین, نماز پڑھتا تھا منافقین مسلمانوں کے ساتھ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا؟ غور کیا ہے, غور کر. اللہ کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے طبقے میں منافقین جائے گا. یہ تو نماز پڑھتا تھا, مسلمانوں کے صف میں رہتا تھا, یہ باقاعدہ فرق تھا. فرق کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہی فرق تھا دل کا ان کا, یہی فرق تھا کہ نہیں جب یہاں رہتا تھا ظاہر میں تو رہتا تھا یہ مسلمانوں کے صف میں, لیکن باطن اس کا صحیح نہیں تھا. دل میں ہی نفاق تھا ان کا, اسی کو تو منافق کہا گیا, دل میں نفاق تھا ان کا. سمجھ گئے؟ تو مان لیجیے اگر یہ نماز پڑھتا تھا اور ہماری نماز کا اگر تلنا کیا جائے منافقوں سے تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ حدیث میں کہا نا, عشاء اور فجر کی نماز کس کو بھاری لگتا ہے؟ بولو, منافقوں کو بھاری لگتی. مومنوں کو بھاری نہیں لگے گی. نہ, مومنوں کو بھاری نہیں لگتا, منافقوں کو بھاری. وہاں باقاعدہ منافقین نماز پڑھتے تھے, لیکن دل اس کا ظاہر میں نماز تھا, اندر صحیح نہیں تھا, باطن میں دل نہیں صحیح تھا. یہی نماز کا عالم نہیں بتا. آپ آتے ہیں دل لگا کر کے پڑھتے ہیں, سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے, آپ کو بہت کچھ ملتا ہے, لیکن دل آپ کا نہیں ہے. آئے ہیں بس ظاہر میں سجدہ ہو رہا, رکوع ہو رہا, بھاگنا ہے, جلدی چلنا ہے, سلام میں دیر ہو رہی, جلدی کرنا, کچھ نہیں ملے گا بھی آپ کو. منافق نماز پڑھتا تھا, لیکن کہتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان بیوقوفوں کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر تھا یہ, لیکن باطن اس کا وہی تھا, اسی لیے وہ نچلے طبقے میں جائے. سر مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا دل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, سنو, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سمجھو دل ڈیڈ ہو چکا, مر چکا جی, مر چکا ہے. کب؟ کہا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاوے, اللہ کا نام لیا جاوے, اس طرح کی باتیں جو میں بتا رہا ہوں, واہ, اگر واقعی بتایا جائے اور پھر انسان کا دل نہ پسیجتا ہو تو واقعی دل ڈیڈ ہے, مر چکا. واقعہ بتاتے ہیں بنی اسرائیل کا, بس خالی نام آیا تھا اللہ سے ڈرو, پلٹ گیا تھا گناہ کرنے سے, دل تھا ان کا. سنے ہوں گے مشہور واقعہ ہے, بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھا, 3 آدمی جو غار میں پھنس گیا تھا, غار میں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مشہور ہے. ایک نے کیا تھا, اپنی چچے زاد بہن کو عشق کر رہا تھا, اس سے زنا کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا, باقاعدہ پیسہ ویسا دے کر کے, سب کچھ. مجبور تھی لڑکی, پیسہ کہا کہ میں دوں گا, لیکن شرط کیا رکھا تھا, میں تمہارے ساتھ مکالہ کروں گا, زنا کروں گا. خیر سب کچھ دے دیا, وقت آ گیا زنا کرنے کا. آج کل نوجوان تو ایسے ہی ٹائم مانگتا ہے, چلو کہاں ملو گے, دل میں ڈر پیدا کرو, اللہ کے بندو ڈر پیدا کرو. اس عورت بس ایک جملہ وہ خاتون کہتی ہے کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے. سب کچھ پیسہ بھی دے دیا, راضی بھی ہو گئی,
لیکن بس ایک جملہ کہا تھا، اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اتنے ہی جملہ وہ بولی تھی، انسان کا دل بدل گیا، کہا کہ نہیں، دل میں موہ ہو گیا، دل پسیج گیا، اللہ کا نام آتے ہی کہا کہ نہیں۔ قرآن کی ایک آیت آپ پڑھیں گے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ اکبر۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، بس ایک ہی آیت سنا تھا، مومنوں کا دل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر ذکر اور قرآن کی بات، احادیث کی بات بڑے فوراً بارش برس جاوے اور ہرا بھرا فوراً دل ڈرنے لگے۔ ایک ہی آیت پڑھا تھا، ایک عورت پڑھ رہی تھی، اس کے کان میں پڑ گیا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا وقت نہیں آیا ابھی تمہارے لیے سنبھلنے کا؟ اتنا ہی سننا تھا کہ فوراً تڑپ جاتا، آ گیا وقت، آ گیا، سب چیز سے توبہ کرتے ہیں اور عابد اور زاہد بندہ بن جاتا ہے۔ تو مسلمان کا دل، مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر ہو انسان کا دل ڈر جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو ایمان بڑھنے لگے، دل ڈر جائے۔ عمر کے بارے میں آپ کئی مرتبہ سنیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا سخت انسان تھے، سنیں کہ سب جانتے ہیں سخت انسان تھے، سخت انسان، لیکن جب اللہ کا ذکر آتا تھا تو جانتے تھے اس کا دل کیسا پسیجتا تھا، یہ بھی سنیے گا۔ تھے سخت انسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اتنا ڈر اور اتنا نرم دل، اتنا پسیجتا تھا، ڈرتا تھا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی قرآن اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے کہ مہینہ مہینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے تھے خالی قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے کہ اللہ ان عذاب ربک لشدید۔ اتنا سخت انسان کیسے دل پسیجتا؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا نا کہ دل مرتا بھی ہے کیا؟ مردہ بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ کیسے مردہ ہوتا ہے؟ مردہ کہا ایسے ہوتا ہے توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، توبہ کر لیں گے کہ آج ہی کا معاملہ ہے، صحیح بتا رہے ہیں۔ ایک ساتھ تھا میرے ساتھ، شاید وہ ہے یہاں پر، کہا شراب پیتے ہو؟ کہا ارے پیتے ہیں۔ اسی نے پوچھا، کہا پیتے ہیں، توبہ کر لیں گے جنت چلے جائیں گے، یہ کہا توبہ کر لیں گے جنت۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر پی لیے توبہ کی توفیق نہیں ملی، مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس وقت ایمان اس کا اٹھا لیتا ہے۔ مسلمان تھا، شان سے کہہ رہا تھا کہ پیتا ہوں، توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ میں کہا اگر اس حالت میں مر گئے، جہنم بڑی آسان لگتا ہے جہنم میں جائیں، کہا جہنم میں جائیں گے اور کیا؟ اللہ یہ سوچ ہے، توبہ کی امید پر گناہ کرنا کہ نہیں ابھی توبہ کر لیں گے، گناہ پر گناہ کرو، یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہا، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی قبرستان جائے، قبرستان موت دیکھے، میت کو دیکھے، اور میت اور قبرستان میں جا کر کے انسان کا دل اگر نہ ڈرتا ہو، نہ وہاں موت کھاتا ہو، تو سمجھو حسن بصری نے کہا کہ اس کا دل واقعی مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ آج آپ سوچو، جنازے میں ہم رہتے ہیں، قبرستان میں ہم رہتے ہیں، حتیٰ کہ میت کا لاش پکڑے ہوئے گڑھا میں اتار رہے ہیں، وہاں بھی ہے وہ دنیا کی باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی جو گڑھے میں اتر رہے، وہ سوچیں کتنا دل بھرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، ایسی جگہ پر اللہ کے نبی گئے، آپ رو رہے ہیں زاروں کے تار، قبرستان میں ہیں آپ۔ اگر قبرستان میں جا کر کے انسان کو عبرت نہ ملے، یہ تباہ ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، اگر یہاں بھی انسان کو عبرت نہ ملے تو سمجھو واقعی اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، مر گیا ہے، زمین مر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے ہیں، آپ نے چہرہ اٹھایا، دیکھا صحابہ کرام، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، ایک قبرستان میں تھے آپ نے کہا اخوانی لمثل هذا فعدوا، اے میرے بھائی اس جگہ کے لیے تیاری کرو، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ سمجھے،
تو یہ حسن بصری رحمہ، دل مردہ ہونے کی یہ علامت ہے. سمجھو کہ اگر توبہ کی امید پر گناہ ہو رہی ہے، قبرستان جا رہے ہیں، میت دیکھ رہے ہیں، اگر دل نہیں پسیج رہا، سمجھو انسان کا دل ڈیڈ ہو چکا ہے. سمجھے انسان کا دل مرتا بھی ہے. کیسے مرتا ہے؟ سکون کب ملتا ہے؟ قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہیں، آج کا نوجوان سمجھ رہا ہے، ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ نہیں بڑا بنگلہ بن جاوے، دولت مل جائے، بڑی گاڑیاں آ جائے، گھر بن جاوے، خوب پیسہ آ جائے، تب سکون سے رہیں گے. بولو اس سے سکون ملتا ہے؟ واللہ میں جانتا ہوں ایک آدھ دن چھوڑ کے ہر دن مجھ کو کال کرتا ہے، سینکڑوں بس چلتی ہے اڑیسہ میں ان کا، لیکن رات کو ہر دن فون کر دے مولوی صاحب سوتے ہیں، سکون نہیں لگتا ہے، نیند نہیں آتی، بڑا بے چین رہتا. کیا کمی؟ کچھ نہیں کمی ہے ان کے پاس. دولت ملنے سے انسان کو سکون لگتا ہے؟ بولو سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا سکون ملے گا اللہ کے ذکر ہی سے. شراب پی کے سکون نہیں ملے گا. اگر سکون نہیں ملتا ہے، نوجوان کان میں ہیڈ فون لگاتا ہے، گانا سنتا ہے، گانا میوزک سن کر کے دل میں سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، یہ اللہ نے کہا ہے. کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو بتائیں، دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. دل مر گیا ہمارا، کس چیز کا دعا کرنا چاہیے؟ ثابت قلبی کی دعا. اور یہ دعا اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہ ایسے دل سے بچا جس دل میں تمہارا ڈر، تمہارا ذکر آئے تو ڈرنا. ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس میں ڈر نہ ہو اللہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے. سمجھتے کہ رحمان کے دو انگلیوں کے، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرو کس چیز کی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دین پر جمے رہنے کی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرتے رہے. خیر مختصر بات، وقت ختم ہو جاتا ہے. دل سخت کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دل سخت ہوتا ہے، ایک دو وجہ خالی بتاتے ہیں. دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ گناہ پر گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو دل مر جاتا ہے، کیونکہ اللہ مہر ہی لگا دیتا. حدیث میں یہ آیا کہ انسان اگر 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے جان بوجھ پر تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگ دیتا ہے، لگا دیتا ہے. ہاں لگا دیتا ہے. تو گناہ پر گناہ جو کرتے رہتا ہے، اب سنتے ہوئے نقطہ سوتا ہے، ایک نقطہ ڈال دیتا ہے کالا، بات ہی ہو جائے گی، نقطہ ڈال دیتا ہے. زیادہ گناہ ہوتا ہے تو دل پورا کالا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات پڑھیے آپ، یہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانے میں چھوٹی چھوٹی گناہ کو ہم لوگ مہلک سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہم لوگوں کو ڈبا دے گا، ہلاک کر دے گا. آج بڑے سے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں. دل کتنا مارا ہے کہ نہیں مارا؟ بولو. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. ہلکی چھوٹی باریک گناہ کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کر دے گا. آج شرک، بدعات، رسم و رواج، ابھی شادی بیاہ کا موسم آیا، ایک نکاح، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کتنا رسومات اور کتنا خرافات پیدا ہوگا آپ دیکھیے. تو بولو یہ دل بھرا کہ نہیں بھرا؟ یہ ہلاک کرنے والی گناہ نہیں. ایک یہ، دوسری بات دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی تمیت القلوب، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. کیسے ہنستا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے کہا جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو کبھی نہیں ہنسو گے. جو محفلیں لگتی ہے نا، ہاں 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 ہنستے ہیں نا، یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے. دل ہی ڈیڈ ہو چکا ہے. فضول باتیں، فضول بکواس یہ مردہ دل کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو گے تو کبھی نہیں ہنسو گے اور روتے رہو گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ منہ بند کیا ہوا ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اس کو کیا ہو گیا ہے؟ منہ کیوں نہیں کھول رہا، ہنس کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. جب سے جہنم کو اس نے دیکھا ہے تب سے اس کی ہنسی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. جہنم دیکھے اور ہنسی آئے وہ لوگ کا ہنسنا بند کر دیا، نہیں ہنس رہا ہے. تب سے تب دل اس کا سیڈ ہو چکا، غمگین ہو چکا، ہنسنا بند نہیں ہنس رہا. دل مردہ کی علامت ہے. فضول باتیں، زیادہ ہنسنا، یہ تمیت القلوب دل مردہ کر دیتا ہے. اللہ
ایسے ہی دل مردہ کب ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت میں. آج یہی حال ہے, دنیا کی محبت. بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, ایمان بڑھا لو. آپ نے کہا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ غصائن کا غصاء السیل. آج مسلمان بچوں کو مارا جاتا ہے غزہ میں, فلسطین میں. لوگ کہتے ہیں مسلمان ممالک اتنی ہے, تعداد اتنی ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی, مسلمان زیادہ رہیں گے لیکن حیثیت تمہاری نہیں رہے گی, کچھ نہیں. ایک ویڈیو دیکھا تھا, بڑا اچھا کہتا تھا آج مسلمان کی حال یہی ہے, سیل کی طرح. مسلمان کی تعداد تو بہت ہے لیکن جو جدھر چاہتا ادھر گھماتا ہے. نہ اس کا کوئی قائد ہے, نہ اس کا کوئی لیڈر ہے, نہ کوئی رہنما اچھا ہے, نہ اس کی کوئی تعلیم کے لیے کوئی اچھی جگہ ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہا سیل کا غصہ اس سے, سمندر میں جھاگ کیسے ہوتا ہے؟ پانی جدھر چاہتا ہے بہاتا ہے, جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد بہت ہے لیکن تمہاری حالت ایسے ہی ہو جائے گی جھیل کی طرح, کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کب ایسا ہوگا؟ جب تمہارے ذہن میں وہن آ جائے گا. وہن کیا؟ اللہ کے نبی کہا کہ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں جب برچ بس جائے گی. یہی ہے ہمارا ہے کہ دل بر چکا. تو یہی سب وجہ ہے جس سے دل برتا, سخت ہو جاتا ہے. اور سخت کیسے ہوتا ہے؟ کتنا سخت ہو گیا دیکھو. آپ سورہ بقرہ کریں گے, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اے انسان تیرا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ اتنی باتیں بتانے کے بعد دل تیرا نرم نہیں ہوتا. حالانکہ پتھر کو اتنی بات بتاتے تو کہا کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے خوف کھا کے پھٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کا واقعہ بتانے کیا بتائیں, اس کبھی کبھی سننا چاہیے. بیان جلدی آئیں آپ لوگ مسجد سنیں, ہو سکتا کوئی بات لگ جائے آپ کو. فتنہ اٹھا تھا قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے. امام احمد بن حنبل کو بڑی کوڑا مارا تھا, بہت کوڑا, بہت کوڑا. 3 بادشاہ نے کوڑا مارا تھا. کہنے والے نے کہا اگر ہاتھی پر کوڑا مارتا تو ہاتھی بھی پاگل ہو جاتا. اتنا کوڑا مارا تھا. عقیدے کی بات تھی, کہا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. جیل باندھ دیا. جب بیڑی جانا ڈالا تھا اس کو, ایک آدمی گزر رہا تھا عربی. کہا امام صاحب صبر کیجئے, جیل جا رہے اللہ کے لیے جا رہے, اگر مر گئے تو شہید کہلاؤ گے, اگر بچ گئے تو سعید کہلاؤ گے, دنیا تمہارا گھر گائے گا. کہتے تھے جب ہم کو جیل میں ڈالا تھا یہ بیڑیاں رگڑی تھی, ہمیشہ اس کی بات یاد آتا کہ میرے دل میں لگا تھا, جو میرے دل کو مضبوط اور تقویت ملتی تھی. کبھی کبھی اچھی بات سنا کرو, خالی گانا بجانے سے نہیں دل ملتا ہے. تو دیکھیں دل کیسے ہے. اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کے دلوں کی تو اصلاح فرما دے گا, ہم تماموں کے دلوں کو تو نرم کر دے گا. ہمارے دل جو مر چکا اللہ تو اس کو زندہ کر دے گا, ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے گا. آمین. تقبل یا رب العالمین.